رحم اللہ من قرأ الفاتحہ للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیہم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صلوات پڑھ محمد ابتداء کلام میں گزارش ہے سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم منظر علی ابن عین الحسن کی روح کو ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ صراط المستقیم صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ 9:43 ہو چکے ہیں اور میں بھی نماز کے بعد آیا، مطلب چلا وہاں سے، کچھ تاخیر میری طرف سے تھی لیکن پہنچنے کے بعد بھی آدھا گھنٹہ مجھے بیٹھنا پڑا ہے، تو یہ آدھا گھنٹہ بھی بچ سکتا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ سورہ زلزال، اس کی 7ویں اور 8ویں آیت جو اتنی مشہور ہے کہ میں پڑھ رہا تھا تو بہت سے لوگ آگے آگے پڑھ رہے تھے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو انسان بھی ذرہ برابر نیکی انجام دے گا، یرہ، اس کا رزلٹ اسے دکھائی پڑے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بھی خرافات کرے گا اس کا رزلٹ اسے نظر آئے گا اور دکھائی پڑے گا۔ سامنے کی گفتگو ہے، خیر اور شر کے متعلق عرض کرنا ہے، اس میں بھی شر تک پہنچوں گا نہیں، خیر ہی پہ بات رہ جائے گی۔ 10:30 سے 10:32 پہ بات ختم کر دوں گا، اس لیے بار بار آپ لوگ پریشان نہ رہیے گا کہ کتنی دیر گفتگو ہوگی۔ ذرہ برابر نیکی کریں گے، خیر کریں گے تو یرہ، رزلٹ دکھے گا۔
ذرہ برابر عیب کریں گے اس کا بھی رزلٹ دکھے گا۔ حالانکہ قرآن کریم نے اور ائمہ معصومین کی احادیث نے جب یرا کی تفسیر کی ہے تو یرا یعنی وہ دیکھے گا تو کہاں دیکھے گا؟ ہم لوگ جو نیک عمل انجام دیتے ہیں تو رزلٹ کہاں دکھے گا؟ جب ہم برے کام کرتے ہیں تو نتیجہ کہاں دکھے گا؟ کیا صرف قیامت میں؟ کیا صرف مرنے کے بعد؟ کیا صرف یوم الحساب؟ کیا صرف یوم المعاد، یوم الحسرہ میں بس؟ اکثر اعمال کے سلسلے میں کہا تو گیا ہے کہ اگر نیک کام کرو گے تو ثواب وہاں ملے گا، رزلٹ وہاں ملے گا، اصحاب یمین و اصحاب شمال۔ برا کام کرو گے تو اصحاب شمال میں ہو جاؤ گے۔ لیکن وہیں پہ بعض روایات کہتی ہیں کہ سب میں مطمئن نہ رہو کہ اگر اچھے کام کرو گے تو وہیں نتیجہ ملے گا، برے کام کرو گے تو وہیں نتیجہ ملے گا۔ نہیں، اللہ نے کچھ اچھے فعل اور کچھ برے کام ایسے قرار دیے ہیں کہ جن کے رزلٹ کے لیے قیامت کا انتظار نہیں ہوگا، جن کے رزلٹ کے لیے قیامت کا انتظار نہیں ہوگا، بلکہ اس کا نتیجہ پروردگار دنیا میں بھی دکھائے گا۔ کچھ نیک عمل ایسے ہیں، پروردگار کون سے نیک عمل ایسے ہیں؟ اس لیے کہ سب کے بارے میں ہے، وہاں نامہ اعمال کھلے گا تو دنیا میں کون سے عمل ہیں جن کا رزلٹ ہمیں یہاں بھی دکھے گا وہاں بھی دکھے گا، کون سے برے اعمال ہیں جن کا نتیجہ یہاں بھی دکھے گا وہاں بھی دکھے گا۔ تو معصومین کی روایت نے آگے بڑھ کے سہارا دیا، اگر زندگی تم نے اپنے لیے نہیں گزاری ہے، اگر مومنین کے لیے زندگی گزاری تو اللہ اس کے نتیجے کو صرف قیامت تک نہیں رکھے گا، بلکہ مرو گے تم مومنین فاتحہ پڑھ کے بتائیں گے نتیجہ یہی مل رہا ہے، مومنین ذکر کر کے بتائیں گے نتیجہ یہی مل رہا ہے۔ اگر اپنے لیے صرف زندگی نہیں گزاری، کرنٹ ایشو حالات حاضرہ کے عنوان سے عرض کرتا ہے چلوں، رہبر معظم کی زندگی کے بعد اتنی مجالس، اتنے تذکرے، اتنے اشعار، اتنے بیانات، اتنا لوگوں کے اندر جاگروکتا، اتنی بیداری ہوئی کیوں؟ ایک جانے والے کا کمال کیا تھا؟ کمال بس یہ تھا، اگر زندگی اپنے لیے گزارو گے تو دوسرے تمہیں یاد نہیں کریں گے، اگر زندگی اللہ کے بندوں کے لیے گزارو گے تم چلے بھی جاؤ گے تمہارا تذکرہ مٹے گا نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کچھ عمل ایسے جس کا رزلٹ یہاں بھی دکھے گا۔ اسی میں ایک بڑا عمل ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، یا والدین کے ساتھ والدین کی نافرمانی۔ اس میں ہم سوچیں کہ اس کا رزلٹ بعد میں ہی دکھے گا، بس والدین کے ساتھ اگر اچھے ہو تو اللہ میدان محشر کا صرف انتظار نہیں کرتا ہے بلکہ اسی دنیا میں رزلٹ دکھاتا ہے، اور اگر والدین کے نافرمان رہے، انہیں پریشان کیا، تو یہ نہ سوچو زندگی کٹ جائے گی، بلکہ اللہ اسی دنیا میں رزلٹ دکھائے گا، اور اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنی بستی میں ہر گھر کو تلاش کریں جس گھر میں آپ کو سکون، چین، اطمینان دکھائی پڑ رہا ہے، سمجھ جاؤ اس گھر میں والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوا ہے، اور جہاں دولت کے باوجود بھی اضطراب ہے، پریشانی ہے، اختلاف ہے، بھائی بھائی الگ ہو گئے، سمجھ جاؤ جنہوں نے والدین کے ساتھ اچھا نہیں کیا ان کی زندگی بھی اچھی ہونے والی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہم نے اپنی زندگی میں کئی جگہ اور کئی خاندان کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے والدین کو زندگی میں پریشان کیا، مارا پیٹا، کچھ بھی کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ یا تو بہو سے پریشان ہیں یا تو بچوں سے پریشان ہیں۔
اللہ کہیں نہ کہیں نتیجہ دکھاتا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا رزلٹ دکھے گا، اگر ذرہ برابر بھی برائی کرو گے تو اس کا نتیجہ تمہیں نظر آئے گا، بچ کے جا نہیں سکتے، بچ کے جا نہیں سکتے۔ ایک مختصر سی روایت عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ مجلس ترہیم ہے، مجلس ترہیم اس مرحلے کو کہا جاتا ہے جہاں لوہا گرم ہے ہتھوڑا چلانا ہے، جہاں لوہا گرم ہے ہتھوڑا چلانا ہے، جہاں انسان بالکل ریڈی رہتا ہے کہ کچھ ملے تو ہم اس پہ عمل کریں، کچھ ملے تو ہم اس کی طرف آگے بڑھیں۔ روایت داستان نقل کر رہا ہوں کہ عالم دین کی، جب وہ دنیا سے گئے، مشہور عالم دین ہے، نام نہیں لینا چاہتا، جب وہ دنیا سے گئے کافی پہلے کے ہیں، تقریباً 400-500 سال پہلے کے، ان کے شاگردوں نے خواب میں دیکھا آقا جنت میں ہیں، بہت اچھی جگہ پہ ہوں گے، آرام سے ہوں گے، اطمینان سے ہوں گے، آقا کیسی جگہ پہ ہیں، حساب کتاب کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے پلٹ کے کہا ابھی تو حساب کتاب ہی چل رہا ہے، جبکہ یہ برزخ کا حساب و کتاب، یہ تو وہاں والا ہی نہیں، میدان محشر والا، ابھی حساب و کتاب چل رہا ہے۔ آقا آپ کا کون سا حساب و کتاب؟ آپ تو جب کھاتے تھے تو دیکھ کے حلال کھا رہے ہیں کہ حرام کھا رہے ہیں، آپ تو بالکل احتیاط کرنے والے، آپ تو بچ بچا کے چلنے والے، آپ کا کیسا؟ کا حساب و کتاب جو سب سے طولانی ہوا ہے۔ ایک بار میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا جہاں ایک صاحب بیچ رہے تھے گیہوں یا چاول، تو میں نے ان سے ریٹ پوچھا کتنے کا ہے، جب تک کہ وہ ریٹ بتائیں تو ایک دانہ اٹھا کے میں نے اسے کھایا بھی نہیں، کھا کے صرف 2 ٹکڑے کیا اور دونوں ٹکڑے وہیں پھینک دیے، اسی میں، ادھر ادھر بھی نہیں پھینکا۔ اللہ اب تک حساب یہی لے رہا ہے، بغیر مالک کی اجازت کے تم نے ایک دانہ اٹھایا کیسے؟ بغیر مالک کی اجازت کے ایک دانہ گیہوں یا چاول کا اٹھا کے 2 حصوں میں تقسیم کیسے کیا؟ ایک عالم دین کا یہی حساب طولانی ہو رہا ہے، نہ جانے کتنا کتنا مال کھا جاتے ہیں اور کوئی فکر بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں ایک سوال کروں گا عالم اسلام سے کہ جنہوں نے کھایا تھا، کیا کسی مرد مومن کا، ارے وہ گیہوں بیچنے والا، چاول بیچنے والا، اس کا ایک دانہ کھایا اور کھایا بھی نہیں، 2 ٹکڑے کیا، کرنے کے بعد وہیں ڈال دیا، تو اتنا طولانی حساب و کتاب، تو اگر کوئی باغ فدق فاطمہ زہرا کا کھا جائے اور اس کے بعد بھی مطمئن رہے جنت مل جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وال۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی، اب ذرہ تو بہت ہوتا ہے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے مجلس پڑھتے ہوئے نہ جانے کتنا ذرہ برابر شر کر جاتی، کتنا۔ مثلا میں نے کسی کو خطاب کیا کہ آپ ہی ہیں، مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، قمر عابدی صاحب آپ ہی سمجھ رہے ہیں، اس میں بہت سے ہوتے اشعار پڑھنے والے، میرا شعر سمجھیں گے قمر عابدی صاحب، میں نے ان کو خطاب کیا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں بڑا اچھا کام کر دیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ایک کو سمجھدار کہہ کے باقی جتنے یعنی یہ سمجھنے والے نہیں، باقی جتنے خطاب کیا جا سکتا ہے کہ بطور خاص ملاحظہ کریں، لیکن یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے، آپ ہی سمجھیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر انجام دو گے تو رزلٹ دکھے گا، ذرہ برابر شر انجام دو گے تو رزلٹ دکھے گا۔ پروردگار اس خیر اور شر کی گفتگو کر رہا ہے، بس آخری روایت اس میں عرض کرتے ہوئے خیر کے ضمن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ذرہ برابر خیر، روایت ہے جب انسان خیر کا ارادہ کرتا ہے، دیکھیں خیر کی گفتگو بہت طولانی گفتگو ہے، قرآن کریم میں 176 مرتبہ لفظ خیر آیا ہے، 176 ٹائمز لفظ خیر آیا ہے، اور خیر کبھی صرف خیر آیا ہے، اکثر جگہ پہ خیر کو پروردگار سے جوڑا گیا ہے، خیر الواصفین، خیر الراحمین، خیر المکرمین، اللہ کی صفت کو بیان کیا گیا اس خیر کے ذریعے سے۔ 176 مرتبہ قرآن میں کسی کا تذکرہ ایک بار ہو جائے یعنی امپورٹنٹ ہے، قرآن 176 مرتبہ ذکر کر رہا ہے۔ خیر اور شر کی گفتگو میں یہ انسان جب ارادہ خیر کرتا ہے، دیکھیں کبھی اللہ ارادہ خیر کرتا ہے، کبھی بندہ ارادہ خیر کرتا ہے۔ اللہ کے سلسلے میں
کہ من اراد اللہ بہ الخیر، اللہ جس بندے کے سلسلے میں خیر کا ارادہ کرتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ، اللہ اس انسان کے دل میں حسین اور زیارت حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کے سلسلے میں خیر کا ارادہ کرتا ہے بندوں کے لیے، جب بندے ارادہ خیر کرتے، ہم نے ارادہ کیا ہم یہ کام کریں گے، جیسے ہی خیر کا ارادہ ہوتا ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ارادہ نیکی، خیر کے ارادے کے ساتھ ہی ہم نے نیت کی ہم جا رہے ہیں درگاہ زیارت کے لیے، یہ درگاہ سامنے درگاہ جا رہے ہیں زیارت کے لیے، نیت کی جا نہیں پائے، اس نیت پہ، خیر کی نیت پہ پروردگار ایک ثواب دے دیتا ہے۔ کیا نہیں ہم نے صرف نیت کی، باہر نکلے کوئی صاحب مل گئے اور ملنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ میں مصروف کر دیا، ہم درگاہ نہیں جا پائے۔ اللہ کہہ رہا ہے ارادہ خیر میں بھی خیر ہے، ارادہ خیر میں بھی خیر ہے، اسی لیے بدبخت وہ ہے جو ارادہ بھی نہ کرے۔ کسی کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، شعر تو یاد نہیں رہا، مفہوم یاد آ رہا ہے کہ بدبخت وہ ہے کہ جو قصد ہی نہ کرے زیارت امام حسین کی۔ اصل بدبخت وہ ہے جو ارادہ ہی نہ کرے، ارادہ کریں کر نہ پائے تو ایک ثواب، کر لیا تو 7 سے لے کے 700 تک ثواب۔ اچھا اس کے مقابلے پہ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں جو برائی کا ارادہ کرے، ہم یہاں سے نکل رہے ہیں چلیں جھوٹی گواہی دینے، نکلے لیکن ہم نے نہیں دی، ہم راستے میں گئے منصرف ہو گئے، پلٹ گئے اپنے ارادے سے، خیر کے ارادے میں ایک ثواب ملا، عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ شر کے ارادے میں ایک گناہ مل جائے، یہی تو عدالت ہے۔ اسی لیے تو ہم اللہ سے کہتے پروردگار اپنی عدالت سے حساب و کتاب نہ لینا، اپنے فضل و کرم سے حساب لینا۔ اگر عدالت سے حساب لیا تو ہم سب تو مائنس میں چلے جائیں، اپنے فضل و کرم سے لینا۔ امام کہہ رہے ہیں شر کا ارادہ کیا، ہم برا کام کر رہے ہیں، راستے میں پہنچے ہم نے نہیں کیا، ہم پلٹ گئے، اچھا اب تو برابر ہو جانا چاہیے، اللہ کریم ہے تو گناہ نہ لکھے، نہیں، امام ارشاد فرما رہے ہیں شر کا ارادہ کیا تھا نہیں کیا تب بھی اللہ ایک ثواب دے گا، شر کے ارادے میں بھی نہیں کیا تو ایک ثواب، پروردگار امام اب ثواب کیوں کا ثواب صرف اس لیے کہ ارادہ شر کے بعد تم نے شر انجام نہیں دیا ہے، اگر کر لیا تو کیا، امام ارشاد فرما رہے کر لیا، خیر کیا تو فوراً ثواب لکھ جاتا ہے، لیکن شر کیا تو پروردگار فرشتوں سے کہتا ہے، اس روایت میں، باقی روایت الگ بھی ہیں، 9 گھنٹے اسے فرصت دو، 9 گھنٹے اسے ٹائم دو، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے، ایک روایت 3 دنوں کی بھی ہے، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے، اگر توبہ کر لیا تو اب بھی فرشتے لکھیں گے نہیں، 9 گھنٹے کے بعد، اب اگر 9 گھنٹے کے بعد توبہ کیا فرشتوں کو ہوتا ہے لکھ دو، لیکن جیسے ہی توبہ کیا امام کہہ رہے پھر فرشتوں سے کہا جائے گا اسے مٹا دو، جب بھی توبہ کرے پروردگار عدالت تو یہ ہے کہ جہاں نیکی میں فوراً ثواب ملا تھا برائی میں فوراً عذاب مل جائے، پروردگار آواز دے گا یہ کرم الہی ہے کہ اللہ نیکی پہ فوراً ثواب دیتا ہے لیکن برائی پہ فوراً عذاب نہیں دیتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہاں تک مقدمتاً خیر و شر کے لیے کچھ کلی باتیں عرض کرنی تھی، میں کلی باتیں عرض کر چکا ہوں، خیر اور شر۔ اب آئیں دیکھیں کہ خیر ہے کیا، ارادہ خیر، عمل خیر، خیر کرنا کیا ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں لفظ خیر سے بہت زیادہ مبتلا اور ہمارے لیے مبتلا ہم 2-4 رہتے ہیں۔ خیر کی تشریحات اور تفسیریں جو بیان ہوئی، کبھی بیان ہوا نماز خیر ہے، روزہ خیر ہے، حج خیر ہے، زکوٰۃ خیر ہے، ساری چیزیں، ان سب کے لیے تفصیل عرض کرنی تھی، سب کو چھوڑتے ہوئے ساری چیزیں ہیں خیر، لیکن وہ خیر جو اصل میں خیر ہے وہ کیا ہے؟ امام صادق آگے بڑھ کے آواز دیتے، خیر جانتے ہو کیا ہے؟ صلوات پڑھ دیں۔ خیر جانتے ہو کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس بات کو رکھیے گا، اس آیت کو، ذرہ برابر بھی خیر ہے
تو نتیجہ دکھے گا. خیر کی تشریحیں الگ الگ ہیں. امام کہہ رہے ہیں اصل خیر کیا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں اصل خیر کو سمجھنا چاہتے ہو؟ ہم تمہیں بتا رہے ہیں اصل خیر کیا ہے. جب آتے ہو اپنے مردے کے سرہانے کھڑے ہو کے تم نماز پڑھتے ہو. نماز پڑھنے میں چوتھی تکبیر میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اے پروردگار ہم اس سے خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے. جبکہ کتنے مردے ایسے ہوتے ہیں جن میں کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے. تو آپ کو بھی عجیب لگتا ہوگا. ترجمہ نہیں پتا تو الگ بات ہے, لیکن جن کو ترجمہ پتا رہتا ہے کہ ہم اسی کے سرہانے لاٹری کھیلتا تھا, جوا کھیلتا تھا, سارے غلط کام کرتا تھا, کھڑے ہو کے ہم کہہ رہے پروردگار اس سے خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے, اس سے خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے. یہ خیر کیا ہے؟ ہم نے کبھی نماز پڑھتے دیکھا نہیں, ہم نے کبھی روزہ رکھتے دیکھا نہیں, حج پہ کبھی گیا نہیں, کبھی کسی کی مدد کی نہیں, سب کو پریشان کرتا رہا. پھر بھی حکم ہے کہ اگر اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو یہی کہو ہم خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے, خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے. مولا یہ کون سا خیر ہے جس کی ہم گواہی دے رہے ہیں؟ امام آواز دے رہے ہیں اگر بچپن سے عاشق اہل بیت رہا تو یہی ایک خیر ہے, اور مردہ ہو گیا تو سرہانے کھڑے ہو کے نہ نماز کی گواہی دے رہے ہو, نہ روزے کی گواہی دے رہے ہو, نہ شرافتوں کی گواہی دے رہے ہو, صرف ایک عمل کی گواہی دے رہے ہو. پروردگار عشق اہل بیت کے سوا کچھ نہیں جانتے. گناہگار تھا لیکن عاشق تھا, نمازی نہیں تھا لیکن عاشق تھا, روزہ نہیں رکھا لیکن عاشق تھا. کیا مطلب یہ جنت چلا جائے گا؟ کہا نہیں, تمہاری ذمہ داری ہے گواہی دو, حساب پروردگار لینے والا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. مولانا صاحب آپ تو پھر تو پاس نہیں کرا رہے بالکل. یہ معصومین نے کہا گواہی دو تو دو. بھائی کوئی ہے کسی کے اندر مجال بے نمازی شیعہ ہو جنازے پہ جائے اور کہے نہیں پڑھیں گے یہ والی تکبیر, نہیں پڑھیں گے یہ جملات؟ شارٹ کٹ پڑھ کے نکل سکتا ہے, لیکن جب اگر یہ والا پڑھے گا تو اسے کہنا پڑے گا پروردگار خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا. کیوں؟ اس لیے کہ اصل خیر عشق علی ہے. اگر عشق علی ہے تو خیریت, اگر عشق علی نہیں ہے تو خیریت نہیں. اور اسی لیے میں نے کہا کہ ڈیلی ہم لوگ مبتلا ہوتے ہیں, متوجہ بھی نہیں ہے کہ ہم پوچھتے کیا ہے. ہم لوگ جب ملتے ہیں سلام علیکم, علیکم السلام, خیریت سے ہیں؟ یہ خیریت کیا ہے؟ جسم, صحت, بدن. اگر جسمانی صحت کی بات ہو تو کسی بوڑھے سے آپ پوچھئے ہی نہیں کہ خیریت سے ہو. اس کا سن ہی ایک عدم خیر کی دلیل ہے. اس کی عمر آپ کسی سے پوچھ لیں اور حقیقت میں وہ بتانے پہ آ جائے خیریت نہ, تو بتائے گا گھٹنے میں درد ہے, سر میں درد ہے, پیر میں درد ہے, کڈنی خراب ہے, پھیپھڑے خراب ہیں, سب جواب دے چکے, کوئی خیریت سے نہیں. لیکن اس کے باوجود جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے مولانا صاحب خیریت سے ہیں, پلٹ کے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں. خواہ خیریت سے ہیں, آپ کی کریٹنین بڑھی ہوئی ہے, خواہ خیریت سے کڈنی میں پرابلم ہے, آپ خواہ خیریت سے آپ کو ڈائبٹیز ہے, کہاں خیریت سے. اصل خیریت کا سوال جسم کا نہیں ہوتا, جواب بھی جسم کا نہیں ہوتا. علی کا چاہنے والا جب پوچھتا ہے خیریت سے ہے, یعنی عشق علی پہ قائم ہے کہ نہیں, اور پلٹ کے وہ جواب دیتا ہے الحمدللہ خیریت سے ہے, کل بھی عاشق علی تھے, آج بھی عاشق علی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب بیان اس لیے کر دیا کہ اب جب آپ خیریت پوچھیں گے تو یہ لفظ آپ کے ذہن میں رہے گا, اور جب آپ جواب دیں گے تب بھی جواب ذہن میں رہے گا. جتنا بیمار بھی ہوں آپ یہی کہیں گے الحمدللہ خیریت سے, الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. 11ویں امام کی خدمت میں آپ کا صحابی آیا, مولا بہت بیمار چل رہے ہیں. امام نے کہا بیمار ہوں؟ کہا مولا بڑی پریشانی ہے, پورا جسم ہر جگہ سے درد کر رہا ہے, تکلیف بہت ہے. اب اس دور میں بیماری بتا بھی تو نہیں پاتے,
بیماریوں کے نام پہ طاعون تھی، بخار تھا، نزلہ زکام، یہی سب تھا. اندرونی بیماریاں تو کشف ہوئی نہیں تھی کہ اس کا نام دیا جائے. مولا بیمار ہے. امام نے کہا جب تک ہماری ولایت تمہارے سینے میں ہے تم بیمار نہیں ہو، جب تک ہمارا عشق تمہارے سینے میں ہے تم بیمار نہیں ہو. میں نے کہا تو اس آیت کو ذہن میں رکھیے گا. جب ہو گیا خیر عشق علی تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی محبت علی ہے تو نتیجہ دیکھے گا. ذرہ برابر بھی دشمنی اہل بیت ہے تو اس کا نتیجہ بھی دیکھے گا. اب سمجھ کے کہ جب خیر کے مرحلے پہ آئیں تو یہ عشق اہل بیت کو سمجھ کے آگے بڑھیں. بس بات کو یہاں پہ روکتے ہوئے، اور گفتگو تھی اس کو کرنا تھا، لیکن تیسرے مرحلے پہ آ رہا ہوں اس لیے کہ مائک بھی جب میں بیٹھا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ مائک صحیح نہیں. وسیع صاحب کے لیے ٹھیک رہے گا انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کل آپ کوئی اچھا مائک لگا دیں گے، نہیں، ان کے پڑھنے کا طریقہ جو ہے نا وہ اس مائک پہ چل جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. خیر اور شر، خیر کی گفتگو کر رہا ہوں. خیر کے سلسلے میں افراد تین طرح کے ہوتے ہیں. لوگ خیر کے سلسلے میں تین گروہ میں بٹتے ہیں. ہم لوگ دیکھیں ہم لوگ کس گروہ میں. سب سے پہلا گروہ اشحتن علی الخیر. قرآن کریم غالباً سورہ احزاب یا کوئی دوسرا سورہ. اشحتن علی الخیر، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خیر کرنا ہی نہیں چاہتے. اب خیر کے عمومی معنی میں آ رہا ہوں جو باقی تمام معنی میں استعمال ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیر کرنا نہیں چاہتے اور انہیں خیر میں مزہ بھی نہیں آتا. بہت سے افراد سے آپ پوچھئے بھائی آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے 9:45 بج گئے، بلکہ 10:05 ہو چکی، 10:05 آپ یہاں بیٹھے کیوں ہیں؟ کون سا جذبہ ہے جو آپ کو لے کے آیا ہے؟ کس بات نے آپ کو 10:05 پہ یہاں پہ بٹھا دیا؟ کتنے جوان ایسے ہوں گے آئی پی ایل چھوڑ کے بیٹھے ہیں؟ کتنے ایسے جو گھریلو کام چھوڑ کے بیٹھے ہیں؟ سب کے تو کام ہوتے ہیں. کہیں انسان جاتا ہے تو کاموں کو چھوڑ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ خیر میں مزہ آتا ہے. خیر میں مزہ ہے. بھائی ضمیر صاحب کی مجلس ہے، بہت زیادہ ہنگامہ بھی نہیں ہونا، مزہ کیا ہے؟ کون سا مزہ اتنا ہے؟ کہ مزہ اس ہنگامے میں نہیں ہے، مزہ خود ذکر اہل بیت میں ہے، مزہ خود ان الفاظ میں ہے. یہاں بیٹھے لطف، لذت، اس لذت کا احساس جب ہو جاتا ہے تو شب عاشور بھی اصحاب امام حسین مذاق کرتے ہیں. جہاں معلوم ہے کل شہید ہو جائیں گے، مذاق کا کوئی مورد نہیں ہے، وہاں پہ مذاق کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں عشق اہل بیت میں ڈوبے ہوئے ہیں تو مذاق کا جی چاہ رہا ہے. لیکن قرآن کہہ رہا اشیتن الخیر. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو خیر میں مزہ نہیں آتا، مجلس میں بیٹھے ہوئے اوبتے ہیں، بالکل اوبا کر. معلوم ہے کہ یہ 40 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھتے تب بھی اوبیں گے. معلوم ہے کہ مجلس 20 منٹ کی ہے تب بھی پریشان ہوں گے، اس لیے کہ مزہ ہی نہیں ہے ان کو لطف نہیں آتا. کچھ لوگ مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کچھ تو وہ ہیں جو آرام سے گئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد دعائیں بھی کی. کچھ کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ادھر آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سجدگاہ رکھنے کی آواز آتی ہے، کھٹ کھٹ کھٹ. بالکل 1 سیکنڈ بھی مسجد رکنا نہیں چاہتے. جبکہ کئی جگہ پہ میں نے عرض کیا ہے اس بات کو کہ پروردگار کہتا ہے عجیب بندے، دنیا کا فقیر آتا ہے دق الباب کرتا ہے، دق الباب کرتے ہوئے وہ انتظار کرتا ہے اندر والا آئے کچھ دے، جب جاتا ہے وہ دیتا ہے تب جاتا ہے. یہ عجیب فقیر ہے، اتنی دیر تک اس نے نماز پڑھ کے دق الباب کیا، ہم جب دینے کے مرحلے پہ آئے کہ کچھ مانگو تو مانگتا نہیں، اٹھ کے نکل لیتا ہے. یہ بالکل عجیب بندہ ہے. اشیحتن علی الخیر، کچھ بندے ہیں جن کو خیر میں مزہ نہیں آتا. عبد الملک ابن مروان کہتا تھا مجھے نماز میں مزہ ہی نہیں آتا، پتہ نہیں کیا ہے. طواف میں مزہ نہیں آتا، نیک کاموں میں مزہ نہیں آتا. سوال کیا کسی سے اپنے درباری عالم سے کہ بتاؤ مزہ کیوں نہیں آتا؟ نماز میں لگتا ہے لطف نہیں بچا.
تو اس نے کہا نماز اب بھی ویسی ہی لطیف ہے، بات یہ ہے کہ تم بیمار ہو۔ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو کسی چیز کا ٹیسٹ نہیں ملتا اسے۔ ایک آدمی بخار چڑھا ہوا ہے، آپ اسے جائیں مرغ مسلم دیں، کڑوا ہے، دال دیں کڑوی ہے، کھانا دیں کڑوا ہے، سالن کڑوا ہے، سیب بھی کڑوا رہے گا، آم بھی کڑوا رہے گا۔ کیا آم خراب ہو گیا؟ سیب خراب ہو گیا، مرغ مسلم خراب ہو گیا؟ وہ آنے والا کہے گا ہم نے بنایا تو اچھا ہے، کڑوا یہ نہیں ہے بیمار تم ہو، اس کا ٹیسٹ وہی ٹیسٹ ہے، مریض تم ہو۔ بس بات خیر میں یہی ہے، خیر ہمیشہ خیر رہتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے جو اس سے مزہ نہیں آتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو پہلا گروہ اشیہتن علی الخیر، جن کو خیر میں مزہ نہیں آتا۔ آپ بہت سے لوگوں کو اوبتے ہوئے دیکھیں گے خیر کے کاموں میں، لیکن اس کے مقابلے پہ ایک دوسرا گروہ ہے جو اس سے بھی خطرناک ہے۔ ان کو خود مزہ نہیں آ رہا ہے، نہیں جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، خیر کے مرحلے پہ نہیں آتے۔ دوسرا گروہ ہے مناعً للخیر، خود کو مزہ نہیں آتا تو نہیں آتا، مناعً للخیر، یہ کسی اور کو بھی خیر کام کرنے نہیں دیتے۔ اور یہ گروہ بہت خطرناک گروہ ہے، خود نہ اچھا کام کرے گا نہ کسی کو اچھا کام کرنے دے گا۔ ایک بیچارہ جوان جا رہا ہے مسجد، یہ کہیں اور جا رہے ہیں، ہاتھ پکڑا، چلو تم بھی کہاں پڑھے ہوئے ہو، 6 بجے تک ٹائم ہے نماز پڑھنے کا۔ نہ خود پڑھیں گے نہ پڑھنے دیں گے۔ انجمن جا رہی ہے، سارے جا رہے ہیں ماتم کرنے کے لیے، ایک بیچارہ جانا چاہتا ہے، دوسرے صاحب نہیں جا رہے، چھوڑو کہاں جاؤ گے، آؤ چلے، اچھا یہاں کچھ اچھا کرو تو ٹھیک، نہیں، نہ وہ کرنے دیں گے نہ یہاں کچھ خیر کرنے دیں گے۔ مناعً للخیر، خیر سے روکنے والے، پروردگار کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کی اطاعت ہرگز نہ کرنا جو مناعً للخیر ہے۔ سماج میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں نہ خود اچھا کام کرتے ہیں نہ اچھا کام کرنے دیتے ہیں، کبھی ہاتھ پکڑ کے روکتے ہیں کبھی برائیاں کر کے روکتے ہیں، نہ خود کوئی کام کریں گے۔ اور کسی نے مثلا ایک کوئی اچھی تنظیم بنا دی ایک اچھے کام کے لیے، تو اب 1000 اس میں عیب نکالنا، 1000 کمی نکالنا، یہ کس میں؟ مناعً للخیر۔ قرآن کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کی اطاعت نہیں کرنا اور نہ ان کے قریب جانا، اس لیے کہ سماج کے سب سے خطرناک لوگ وہ ہیں جو خیر میں اڑنگا ڈالتے، جو خیر میں اڑنگا ڈالتے۔ اور میں نے کئی جگہ پہ عرض کیا ہے، آپ اسی لیے دیکھیں گے انجمن کے کاموں میں کمی وہ نکالیں گے جو انجمن میں نہیں ہیں، مسجد کے کاموں میں کمی وہ نکالیں گے جو نماز پڑھنے نہیں آتے، فرش عزا پہ کمی وہ نکالیں گے جو کبھی بیٹھتے نہیں ہیں، اچھے کاموں میں کمی وہ نکالیں گے جو کبھی آتے نہیں ہیں۔ بھائی کمال کمی نکالنا نہیں ہے، کمال تو یہ ہے اسے صحیح کر کے دکھاؤ، کمال یہ اسے صحیح کر کے دکھاؤ۔ ایک صاحب تھے بہت اچھے آرٹسٹ، کلاکار تھے، انہوں نے بہت اچھی کلا بنائی اپنی اور لے جا کے ایک دیوار پہ لگا دیا۔ ان کو یہ تھا مثلا درگاہ پہ لگا دیا اور نیچے ایک نوٹ لکھا، جس کو اس کلا میں کمی دکھائی پڑے تو اس پہ نشان لگا دے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں ضمیر صاحب مجلس پڑھ رہا ہوں، میرے اندر کیا خرابی؟ اب لوگ خرابی ڈھونڈنے پہ آئے تو مجلس کے بعد 1000 طریقے، تو ان کا احسان ہے کہ یہ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، ورنہ عیب اور کمی کس میں نہیں ہوتی؟ الفاظ، معانی، مطالب، کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ اگلی صبح گئے بہت خوش، جائیں دیکھے کوئی کمی تو ہوگی نہیں، گئے دیکھا وہاں کالا ہے ہی نہیں، پورے میں کالا کالا ہے بس۔ سب نے، ایک صاحب آئے انہوں نے یہاں بلیک لگایا، یہاں لگایا، یہاں لگایا، ان کی کلاکاری چھپ گئی، ہر جگہ نشان لگا ہوا۔ اب وہ روتے ہوئے اپنے استاد کے پاس آئے، استاد اتنی بہترین کلا بنائی تھی، ہم نے کہا تھا وہ سب نے ایک یہاں نشان ایک یہاں نشان، پورا کالا کر دیا سب نے۔ انہوں نے کہا تم نے لکھا ہی غلط تھا، اب بناؤ، اور بنانے کے بعد نیچے لکھنا جس کو کمی دکھائی پڑے صحیح کر کے دکھائے، جس کو کمی نظر آ رہی ہو
اس کو صحیح کر کے دکھائے، اگلی صبح گئے پوری پینٹنگ ویسے ہی محفوظ رہی۔ کمال خیر سے روکنا نہیں ہے، کمال یہ ہے اگر اتنی ہی جرأت ہے تو تم بھی ایک خیر کر کے دکھاؤ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ خیر سے روکنے والے ہر جگہ آتی، وہ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہونے نہ پائے۔ امام حسین کربلا کے لیے جا رہے ہیں، مکے میں کتنے لوگوں نے امام حسین کو روکا؟ 3 تو عبداللہ تھے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر۔ 3 عبداللہ آئے، اس کے علاوہ بھی راستے میں بہت سے لوگوں نے روکا، مولا نہ جائیے نہ جائیے نہ جائیے۔ اس میں کچھ وہ تھے کہ جن کے ارادے کچھ تھے، جو محبت میں روک رہے تھے، کچھ وہ تھے جو چاہتے تھے کہ چلے جائیں، اور کچھ وہ تھے کہ جو دشمنی میں روک رہے تھے، چاہتے تھے کہ مولا جائیں ہی لیکن بس روک رہے تھے۔ یہ روکنے والے کس چیز سے روک رہے ہیں؟ حسین کو کربلا جانے سے روک رہے ہیں، مولا کو کربلا جانے سے روک رہے ہیں۔ امام حسین ایسا کربلا گئے کہ کل اگر رک جاتے تو آج کتنے رک جاتے، لیکن ایک حسین کل کربلا گیا، آج اتنے حسینی بے چین ہے کربلا جانے کے لیے، آج ہر حسینی بے چین ہے کربلا جانے کے لیے۔ خیر کی راہ میں قدم آگے بڑھاؤ، کوئی تمہیں روک نہیں سکتا۔ 2 گروہ خیر کے، پہلا گروہ جو خیر کرتے نہیں لیکن کسی اور کو روکتے نہیں ہیں، دوسرا گروہ جو خود بھی نہیں کرتے کسی اور کو بھی خیر کرنے دینا نہیں چاہتے، تیسرا گروہ یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ خیر کرتے ہیں اور تیزی کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہی خیریت والے لوگ ہیں، یہی اچھے لوگ ہیں جو خیر کرتے ہیں اور صورت کے ساتھ۔ روایت ہے، اور ایک عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس پڑھتے ہوئے انہوں نے اس روایت کو عرض کیا کہ روایت نبی کریم سے، جب بھی کسی خیر کا ارادہ کرو تو فوراً کر ڈالو، اور اگر نہیں کرو گے تو 1000 شیطان تمہارے پیچھے لگ جائیں گے، کرنے نہ دیں گے تم کو۔ مثلا یہاں پروگرام ہوا دریا آباد میں، حکیم الہی صاحب آئے، کتنے لوگوں نے پیسے دے دیے ہوں گے، جلدی جلدی نکال کے پیسے دیتے رہے اور ان تک پیسے پہنچا دیے۔ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے ابھی نہیں دیں گے، بعد میں دیں گے، بعد کا سوچنے والے آج تک نہ دے پائے ہوں گے۔ کچھ نے دے دیا ہو، اللہ مبارک کرے، لیکن یہ تو ضرور ہوا ہوگا کتنے آج تک دے نہ پائے ہوں گے۔ وہ ذاکر مجلس پڑھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب خیر کا ارادہ کرو، نبی فرماتے جب خیر کا ارادہ کرو فوراً کام کر ڈالو، ورنہ کر نہیں پاؤ گے، 1000 شیطان پیچھے لگ جائیں گے، تمہیں کرنے نہیں دیں گے، کرنے نہیں دیں گے۔ 10 سال پہلے کسی نے حج کا ارادہ کیا تھا، سوچا اگلے سال کر لیں گے، آج تک کر نہ پائے۔ 20 سال پہلے کسی نے زیارت کا ارادہ کیا ہوگا، سوچا ہوگا کر لیں گے، 1 سال بعد کر لیں گے، اب کی نہیں جائیں، وہ 20 سال تک نہیں جا پائے۔ یہ کہہ رہے ہیں رسول نے کہا ہے خیر کا ارادہ کرو فوراً کر ڈالو ورنہ کر نہیں پاؤ گے۔ ایک صاحب پیچھے بیٹھے تھے، پتہ نہیں یہ کیسے کر رہے ہیں، ہم جاتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کون شیطان آتا ہے روکنے کے لیے۔ پیچھے سے اٹھے، اپنے گھر گئے خیر کرنے۔ جب بھی انسان خیر کا ارادہ کرتا ہے 1000 شیطان لگ جاتے ہیں۔ وہ گئے، اپنے گھر پہنچے، 2 قالین رکھی تھی، ایک قالین اٹھائی، نئی قالین تھی، سمیٹا لپیٹا، جا رہے ہیں پڑوس میں اس کی بیٹی کی شادی ہے، جا کے ایک قالین اسے دے دیں گے۔ دروازے تک پہنچے، زوجہ آ گئی، کہاں جا رہے ہو؟ کہا رہے وہ پڑوس میں شادی ان کی بیٹی کی، ہم چاہتے ہیں قالین ان کو دے دے۔ کہا گھر میں تمہارے بیٹی نہیں ہے کیا؟ تمہارے گھر میں شادی نہیں ہوگی؟ تمہیں خود ضرورت نہیں ہے؟ اتنا زیادہ اس بیچارے سے کہا، اس نے قالین وہیں پٹکا، واپس آ کے پھر پیچھے بیٹھ گیا۔ اب یہ خطیب تھے، یہ دیکھا تھا انہوں نے کہ یہ گئے، اس لیے کہ ممبر سے سب دکھتا ہے کون آیا کون گیا، اور پہچان والا اگر ہو تو بالکل نگاہ میں آ جاتا ہے، نظر میں۔ انہوں نے سوال کیا بھائی تم کہاں گئے اور کہاں چلے آئے؟ انہوں نے کہا آپ کہہ رہے تھے خیر کا ارادہ کرو 1000 شیطان لگ جاتے ہیں، ہم نے کہا ابھی کر کے آتے دیکھتے ہیں کون شیطان روکتا ہے۔ کہا تو ہوا کیا؟ شیطان لگے 1000۔ کہا 1000 شیطان تو نہیں لگے، شیطان کی ایک اماں ہی کافی تھی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یسارعون فی الخیرات، میرا وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ خیر کرنے والے
اس مرحلے پہ جو سب سے ممتاز نظر آتے ہیں وہ ہیں ائمہ علیہم السلام، یسارعون فی الخیرات۔ ہم لوگ جب خیر کرتے تو ہم دیکھ کے، میں اپنی بتا رہا ہوں، میں ضرور دیکھ کے دیتا ہوں کون ہے فقیر، کس مسلک کا ہے، کس مذہب کا ہے، کیسا ہے، شرابی تو نہیں ہے، جواری تو نہیں ہے، شرابی ہے تو نہیں دو، جواری ہے تو نہیں دو۔ یہ ہے بہت سے مرحلے پہ ہم لوگ کمزور پڑ جاتے، لیکن جو ائمہ علیہم السلام تھے جب یہ مدد کرتے تھے نا تو یہ رحمانیت کے مصداق بن جاتے تھے۔ یہ کبھی دیکھ کے مدد کرتے ہی نہیں تھے کون ہے، اپنا ہے کہ پرایا ہے، یہ سب کی مدد کرنے والے یسارعون فی الخیرات کے مصداق اتم ذوات مقدسہ ائمہ معصومین۔ روایت میں صرف 2 روایت کو نقل کروں گا اور مصائب کی طرف تیزی کے ساتھ۔ پہلی روایت، اور شاید دوسری روایت تک میں پہنچ بھی نہیں پاؤں، پہلی روایت، مولا جب مدد کرتے ہیں ائمہ، دیکھ کے نہیں اپنا ہے کہ پرایا، یسارعون فی الخیرات، یہ خیر کے مرحلے پہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے، سب کی مدد کرتے۔ شعر ہے شعر سامرہ، ایک شخص ہے نام ہے یوسف ابن یعقوب، عیسائی ہے، مسیحی ہے، کرسچن، نصرانی۔ متوکل نے ایک شب اسے بلوایا۔ متوکل جب جس کو رات میں بلواتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا کہ بس کام ختم، بادشاہ نے رات میں بلوایا ہے یعنی اب گردن مار دی جائے گی، کریں کیا؟ یہ اپنے ساتھی سے انہوں نے پوچھا ہم کیا کریں، کیسے بچ سکتے ہیں؟ کہا بچنے کا بس ایک راستہ ہے، اسی شہر میں متوکل نے ایک ذات کو محبوس اور زندانی کیا ہوا ہے جس کا نام ہے امام علی نقی، صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ اگر تو کوئی تمہیں متوکل کے شر سے بچا سکتا ہے تو وہی امام۔ اچھا آپ سوچیں، جو خود جیل میں ہے، جو خود جیل میں ہے وہ کیا بچائے گا؟ لیکن کمال معصومین یہی تو ہے کہ ظاہری اعتبار سے ہم زندان میں ہیں، لیکن جب کسی کی مدد کرنے کے لیے آ جائیں تو ہمارے ہاتھ کھلے رہتے ہیں۔ کیا کریں کیا؟ اس نے سوال کیا کریں کیا امام سے، کیسے مدد؟ کہا کہ دیکھو نظر مان لو، 100 دینار امام کو ہدیہ کریں گے ہم، دینار سونے کا ہوتا تھا، 100 دینار ہدیہ کریں گے، امام کو جا کے دے دو گے تم، اور امام تمہاری ضمانت لے لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نیت کی 100 دینار امام کو ہدیہ کریں گے۔ مسلمان نہیں ہے، نصرانی ہے، عیسائی ہے۔ چلا شہر سامرہ جہاں امام قید تھے، ملٹری ایریا تھا، اسی لیے اس کو عسکر کہا جاتا تھا، امام کو عسکری کہا جاتا ہے، 10ویں امام 11ویں امام کو عسکریین کہتے ہیں۔ وہاں جائیں جب آپ سلام کریں گے، وہ ملٹری ایریا، کینٹ کا ایریا۔ اب جائیں تو کیسے جائیں؟ اگر امام کے نام سے ایڈریس پوچھیں گے تو پکڑ جائیں گے، جگہ جگہ جاسوس لگے ہیں، یہ جا رہا ہے ملنے کے لیے ضمیر صاحب کے پاس، ان کو گرفتار کر لو۔ کریں کیا؟ اس نے کہا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، پتہ نہیں مولا کا گھر کہاں ہے۔ باہر نکلا، اپنے اونٹ پہ بیٹھا اور ایک نیت کی، پروردگار جب امام سے جڑ گیا ہوں تو اب تو بہتر جانتا ہے اونٹ کہاں رکنا چاہیے۔ اس نے اونٹ کو بے لگام چھوڑ دیا، ڈھیلی کر دی معیار، چلتا چلتا اونٹ ایک مکان پہ رکا۔ اب سمجھے نا، جانور تبھی تک رہتا ہے جب تک امامت سے منسوب نہ ہو جائے۔ اگر امامت سے منسوب ہو جاتا ہے تو اسے سمجھ آنے لگتا ہے کہاں رکنا ہے کہاں چلنا ہے۔ رک گیا جا کے۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں، سامنے گھر 2-3 دروازے نظر آ رہے ہیں، کون سا گھر امام کا ہے، کون سا دروازہ امام کا ہے، میں کیسے جاؤں، دق الباب کروں؟ اتنے میں ایک دروازہ کھلا، اندر سے خادم نکلا، اس نے کہا جو 100 دینار لائے ہو لاؤ دے دو، 100 دینار جو لائے ہو لاؤ دے دو، امام نے تمہیں بلوایا ہے۔ 100 دینار لیا، لے کے امام کی خدمت میں گئے، مولا آپ کو میرا نام بھی معلوم تھا، آپ نے اس سے کہا یوسف ابن یعقوب کو بلا لاؤ، اس کا 100 دینار لے لو، نام بھی جانتے ہیں، نظر بھی جانتے ہیں، 100 دینار بھی جانتے ہیں، ہم نے کتنا کیا؟ مولا نے کہا ہمیں تمہارے حالات کا علم ہوتا ہے، دریاباد کی گلی میں بیٹھے ہوئے بھی اگر امامت کو یاد کرو گے تو امام جانتا ہے کب بلایا ہے، کس نے بلایا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ مولا نے کہا آؤ، گھبراؤ نہیں،
تم نے ہمارے لیے ہدیہ کیا ہے، جاؤ تم متوکل کے شر سے مأمون، ہم ضمانت لیتے ہیں۔ یہ گیا رات کی تاریکی میں متوکل تک پہنچا، متوکل نے اپنے پاس بٹھایا، بڑی آؤ بھگت کی، اور آؤ بھگت کرنے کے بعد کافی ہدایہ دے کے اسے رخصت کر دیا۔ سارے درباری پریشان ہو گئے۔ باہر نکل کے کسی نے سوال کیا، پہلے آدمی ہو جو رات میں بلائے گئے، بچ گئے اور بچے ہی نہیں، انعام بھی مل گیا۔ اس نے پلٹ کے کہا، اب تک جتنے آتے تھے خیر سے جڑے نہیں تھے، میں آیا تھا تو اصل خیر سے جڑ کے آیا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے زیارت جامع کبیرہ کا جملہ ہے، اذا ذکرت الخیر کنتم اولہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ ومأواہ ومنتہا۔ اے ائمہ معصومین، 10ویں امام سے یہ زیارت ہے، جب جاتے تھے اپنے اجداد کی قبروں پہ، ائمہ کی قبر پہ، تو آپ نے یہ زیارت پڑھی ہے، آپ ہی اہل بیت ہیں۔ جب خیر کا ذکر ہو تو آپ ہی اصل خیر، آپ ہی اول خیر، آپ ہی تمام خیر ہیں، آپ کے سوا کوئی اور خیر نہیں ہے۔ آپ سے جو جڑ گیا اس کی خیریت، اور آپ سے جو دور ہو گیا پھر وہ خیریت سے نہیں رہا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم میں جو انسان بھی دنیا سے جاتا ہے، ہمارا مرحوم، ہم کم سے کم یہ مطمئن رہتے ہیں یہ گیا ہے تو اس کے استقبال کرنے والے موجود ہیں، یہ گیا ہے تو اس کو ریسیو کرنے والے موجود ہیں۔ یہ خیر سے جڑا ہوا تھا، دنیا میں کوئی بھی جانے والا ایسا نہیں جس کے مرنے کے بعد اس کا ذکر اس شان سے ہوتا ہو جس شان کا تذکرہ ہمارا ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی ہمارے یہاں جانے والے کا ذکر نہیں ہے۔ پوری مجلس ختم ہو گئی، منظر علی کا نام نہ آیا، پرچہ چھپا منظر علی، بلائے گئے منظر علی کے نام پہ، لیکن پوری مجلس ختم ہو گئی، منظر علی کا نام نہ آیا۔ ابتدا میں سورہ فاتحہ، انتہا میں سورہ فاتحہ۔ مجلس ان کی ہے، ذکر کسی اور کا ہے، یہی تو کمال ہے۔ ان کی مجلس جو ہو رہی ہے ان کی وجہ سے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور وہاں بھی مجلس چہلم لکھ کے نیچے یہی لکھا جاتا ہے، ایک مجلس سید الشہداء کا انعقاد ہے، سید الشہداء کا انعقاد ہے۔ مرحوم آپ دنیا سے گئے، آپ کی مجلس کے پرچے میں لکھا گیا مجلس سید الشہداء کا انعقاد کیا گیا۔ آپ جب دنیا سے گئے تو آپ کے جانے کے بعد آپ کا جنازہ اٹھا، کثیر مجمع آ گیا، لوگ آ گئے، تشییع جنازہ ہوئی، لے جا کے آپ کو دفن کر دیا۔ آج 40واں ہونے والا ہے، کل 40واں، آج مجلس ترحیم ہے، 40 دن گزر گئے، اب بھی لوگ آ رہے ہیں۔ آپ کے نام پہ اتنا بڑا مجمع آ گیا، لوگ آ گئے ہیں، جمع ہو گئے، لیکن اصل میں جس کا تذکرہ ہے جب وہ حسین دنیا سے گیا تھا، سید الشہداء امام حسین کے مصائب اور مصیبت امام حسین پڑھنے کے لیے دل چاہیے، جگر چاہیے۔ جب حسین مقتل میں یکا و تنہا ہو گئے، یہ جملہ برابر سنتے ہیں، جناب میر انیس کے وہ اشعار کو بھی سنتے ہیں، نہ قاسم ہے نہ علی اکبر ہے نہ عباس ہے، سنتے رہتے ہیں، نہ جناب میر انیس یا جس کا بھی ہو، یہ مصرے سنتے ہیں، لیکن اس کے درد کو محسوس کیجئے۔ جو انسان عزت دار ہوتا ہے نا، جس کے آس پاس لوگ چلتے ہیں، جب وہ اکیلا ہو جائے تو اسے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ میں کسی دن آؤں، کوئی مجھے سلام نہ کرے، کوئی میرے ساتھ نہ رہے، میں تنہا رہوں، عجیب فیل ہوگا۔ امام حسین کے سارے اصحاب شہید ہو گئے، سارے انصار شہید ہو گئے، حسین یکا و تنہا در خیمہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، کبھی داہنے دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ یا ابت اہل الصفا و یا فرسان الحجا، اے میرے شیروں کہاں ہو، اے میرے شاہ سواروں کہاں ہو۔ جناب زینب کی آواز آئی، بھیا خیمے میں تشریف لے آئیے۔ حسین خیمے میں گئے، خیمے کا منظر عجیب ہے، ساری بیویاں واویلا کر رہی ہیں، لیکن ان سب کے درمیان سب سے حالت جس کی غیر ہے اس کا نام زینب الکبریٰ۔
علامہ مجلسی بیان کرتے ہیں، علامہ مجلسی میں کلاس دے رہا تھا، میں درس دے رہا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے کہا علامہ مجلسی مجھے امام زمانہ نے بھیجا ہے۔ امام زمانہ نے کہا علامہ مجلسی سے کہو جب بھی حسین کے مصائب پڑھیں تو وقت رخصت ضرور پڑھیں، وقت رخصت ضرور پڑھیں، الوداع ضرور پڑھیں۔ علامہ مجلسی نے سوال کیا مولا نے کچھ تو علت بیان کی ہوگی؟ کہا ہاں، امام زمان کہتے ہیں حسین کی الوداع عجیب تھی، خیمے سے صبح سے اب تک جو بھی گیا ہے، عباس جا رہے ہیں اہل حرم سوچتے ہیں ابھی حسین ہیں، اکبر جا رہے ہیں ابھی حسین ہیں، اور محمد جا رہے ہیں ابھی حسین ہیں، لیکن جب حسین جانے لگے کوئی دائنے شانے کو تھام لیتا ہے، اے آقا کس کے حوالے کر کے جا رہے؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے اسی درمیان دیکھا کوئی بچی ہے جس کا ہاتھ حسین کے کاندھے تک نہیں پہنچتا، وہ دامن سے لپٹی بہن کر رہی ہے، اے بابا اے بابا سکینہ کو کس کے حوالے کیا؟ اجرکم اللہ۔ حسین مقتل میں آئے، گھوڑے پہ سوار ہو کے ابھی ذرا آگے بڑھے، محسوس ہوا پیچھے کوئی آتا ہے، پلٹ کے دیکھا بہن زینب، اے زینب تم نے تو رخصت کر دیا تھا بھیا، بھیا بس آخری وصیت یاد آ گئی ہے ماں کی وصیت، بھیا گھوڑے سے زمین پہ آئے، حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، زینب نے آگے بڑھ کے گلے کا بوسہ دیا، اماں نے کہا تھا گلا چوم لینا، اب یہ گلا نصیب نہ ہوگا، حسین نے شانوں کو چوما، اے بہن زینب انہی شانوں میں ریسمان ظلم بدھے گی، اے زینب کوفہ و شام کے مرحلے کو فتح کرنا ہے، اے بہن زینب خدا حافظ حسین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره الہی بحق الزہرا وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی مجلس اعزا کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی مسلمانان ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار حکومت اسلامی کی حفاظت فرما، ظالم طاقتوں خصوصاً امریکہ اسرائیل اور ان کے تمام الائنس کو نیست و نابود فرما، پروردگار مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم منظر علی ابن عین الحسن کی روح کو عیسیٰ